ذرا مکتوب نمبر 215 دنیا کی مذمت میں امیر زاد راب کی طرف صادر فرمایا. مکتوب شریف جو عمدہ انشاء پرداز استعداد فطری کی خوبی سے بڑی نازمندی کے ساتھ بسر و ساما فقراء کی طرف رسال کی تم وصول ہوا. حق سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب علیہ السلام کی طفیل بہترین جزا عطا فرمائے. اے فرزند دنیا دار اور دولت مند بلائے عظیم میں گرفتار ہے. دنیا دار اور دولت مند عذاب عظیم میں گرفتار ہیں اور ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، کیونکہ دنیا حق سبحانہ تعالیٰ کی مبوضہ ہے اور تمام نجاستوں میں نجس ترین ہے. خواب میں اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ نجاست کار ہے تو دنیا دار ہوگا. یعنی اس کی تعبیر کیا ہے کہ دنیا دار ہے اگر کوئی نجاست کار ہوگا تو یہ نجاست ہے، ٹھیک ہے نا. اور تمام جسم نجس ترین ہے، لیکن ان دنیا داروں کی نظروں میں زیب و زینت میں ظاہر کیا گیا ہے، جس طرح کسی نجاست پر سونے کا ملمہ کر کے آراستہ کر دیا جائے، اظہار کو شکل سے آلودہ کر دیا. حالانکہ عقل و دور اندیش کو اس کمین دنیا کی برائیوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اس ناپسندیدہ دنیا کی برائیوں پر ہدایت و دلالت فرمائی ہے. اس وجہ سے علماء نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مال کو سب سے زیادہ عقلمند کو دے تو وہ زاہد کو دے دے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہے، اور اس کی دنیا سے بے رغبتی اس کی کمال عقل کی دلیل ہے. علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال رحمت سے گواہ یعنی عقل دور اندیش کی گواہی پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ نقل کے دوسری گواہ کو بھی اس میں شامل کر دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ کی زبان سے بھی جو رحمت عالمیان میں اس کوٹی پہنچی کی حقیقت سے آگاہ کیا، اور اس فاحش و مکار دنیا کی رفتاری مشغولیت سے کلی طور پر منع فرمایا. اصل میں ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. ضرورت کا چیز کا امر ہے حاصل کرنے کا، اس کے لیے کوشش کرے تاکہ اس کے لیے سوال نہ کرنا پڑے، ضرورت. اور خواہشات سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فقراء صحابہ میں سے تھے. تو ایک دفعہ ایک یہودی کے ساتھ ایک ڈول پانی کے بدلے ایک کھجور پر سودا ہوا تھا. تو ایک ڈول پانی نکال کر اس کی قید کو دیتے اور ایک کھجور ان کو ملتا. تو جب مٹھی بھر کھجوریں ہو گئیں تو ڈول رکھ کر جانے لگے. یہودی تھا، اس نے کہا کیوں، ابھی تو کام باقی ہے، اب تو کما سکتے ہیں. فرمایا میرے لیے بس یہ کافی ہے، میرے لیے بس یہ کافی، اب ضرورت پوری کر کے بس چلتے ہوئے. یہ اصل میں ضرورت کی بات ہوتی ہے. اور جو لوگ خواہشات کی دنیا پہ چلتے ہیں ان کے کئی امراض اس میں آ جاتے ہیں. نمبر ایک، وہ جمع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پھر نہیں ہوگا تو کیا کریں گے. ہاں جی، تو ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ٹینشن میں ہوتا ہے کہ جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. کسی کے پاس 2 فیکٹریاں تو تیسری فیکٹری لگانے کی فکر میں ہوگا اور اس کے حساب سے پیسے جمع کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کی اپنی ضرورت سے تو ایک فیکٹری بھی زیادہ ہے، لیکن وہ ٹینشن اتنا لے رہا ہوگا. جس کی 2 فیکٹری ہے تو اس کو 2 فیکٹری کا برابر ٹینشن ہوگا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پہ اعتماد بھی نہیں کر سکے گا اور خود سب کچھ کر بھی نہیں سکے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹینشن کے علاوہ کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگا. ہاں جی، یہ عجیب بات ہے کہ جتنے انسان کا دولت بڑھتا ہے اتنا اس کا دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے. یعنی یہ غریب آدمی جس کے پاس 10 روپے ہے وہ 5 روپے بہت آسانی کے ساتھ خرچ کر سکتا ہے، خیرات دے سکتا ہے. 5 روپے، بہت مثالیں آپ کو مل جائیں گی، بہت مثالیں مل جائیں گی. لیکن جس کے پاس 50 لاکھ ہے کیا وہ 25 لاکھ دے سکتا ہے؟ شاید ایک مثال میں نہیں ہوگا. تو اب بتاؤ سکون کس کے ساتھ ہے؟
ثواب کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ جو فرمایا کہ میری امت کے غریب 500 سال پہلے مالداروں سے جائیں گے، تو ان کا مقابلہ کیسے کرے گا مالدار؟ یہی بات ہے نا کہ 50 لاکھ والے 25 لاکھ کب دیتا ہے، اور 10 روپے میں 5 روپے دینے والے آپ کو بہت ملیں گے، مل جائیں گے آپ کو، آج کل کے دور میں مل جائیں گے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ غریبوں کی جیت ہے آخرت کے لحاظ سے غریبوں کی جیت ہے، اور مالدار پریشان ہوں گے الا ماشاء اللہ۔ وہ تو سلیمان علیہ السلام بھی مالدار تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی مالدار تھے، لیکن وہ کیسے مالدار تھے بتاتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آ رہا ہے مدینہ منورہ، کہاں تھے؟ اللہ کی کہاں تھے؟ لوگوں کو پتہ چلا کہ قافلہ عثمان رضی اللہ عنہ کا، تاجر پہنچ گئے، تاجر کہتے 50% نفع لے لیں، فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، بڑھتے بڑھتے 100% لے لیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 150، 200، 250، 300 تک چلے گئے، ان 3 گنا قیمت کھات۔ آج دیکھیے جی مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، تو تاجر نے کہا کہ بس پھر آپ ان کو دے دیں، ہمارے تو بس ہو گئی، اس سے آخر ہم نے بھی اس میں کمانا ہے، پھر وہ کون ہم سے لے گا، تو بس ٹھیک ہے آپ جن کو دینا چاہے تو دے دیں۔ تاجر چل پڑے، حضرت نے خادموں کو بتایا کہ غرباء مدینہ کو بلا رہے، وہ آگے اور حضرت ان کو مفت دینے لگے۔ تاجر کو پتہ چلے، تاجر دوڑے دوڑائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے لے رہے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا دیتے ہیں، تو میں آپ کو 3 گنا پہ کیوں دوں؟ یہ طریقہ تھا، یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ 3 گنا پہ کیا، 10 گنا پہ بھی نہ دیتے، لیکن سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ جو ہے نا مطلب ایک ان کی بات چپ کرنے کے لیے قسم کا۔ تو وہ ایسے مالدار تھے، تو ایسے مالدار وہ تو بظاہر مالدار ہے نا، ویسے تو اپنے طور پہ تو اس نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ والی بات اگر ہو تو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو سبحان اللہ۔ لیکن اگر ایسا نہیں اور مال کسی کو اتنا مشغول کر دے کہ اس کے اعمال پہ بھی اثر پڑ جائے، اس کے تعلقات پر بھی اثر پڑ جائے، اور اس کے بعض دفعہ اللہ نہ کرے عقیدت تک پہ فرق پڑ جاتا ہے، عقیدت تک پہ فرق پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مال تو مصیبت ہے۔ تو یہاں مطلب یہ مراد ہے۔ یہ کہ ان 2 عادل و معتبر گواہوں کی گواہی کے باوجود کوئی شخص شکر موہوم کی تمام اظہار کا لے اور سونے کی خیالی امید پر نجاست کو اختیار کر لے، تو وہ شخص محض بیوقوف اور طبی طور پر بڑا کون ذہن ہے، بلکہ حقیقت میں انبیاء علیہ السلام تسلیم کے احکامات کا منکر ہے، اور شخص منافقت کے حکم میں اس کا ظاہر ایمان آخرت میں اس کو کچھ نفع دے دے گا، اس کا نتیجہ اپنی دنیا مال و جان کے بچاؤ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج پنبہ غفلت کو گوش و ہوش سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ کل روز قیامت کو حسن علامت کے سوا کوئی سرمایہ حاصل نہیں ہوگا۔ اطلاع دینا شرط ہے، ہما اندر زمن بتو ایست کہ تو تفلے و خان رنگی زس، ایک نصیحت گو کی سنگین ہے تو یہ بچہ مکان رنگین ہے۔